روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ آپ سمجھتے بولیاں سب کی، آپ ہی بڑھتے جولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کوٹ سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، قلب ٹکڑوں پہ آپ کے پلتے تھے، قلب ٹکڑوں پہ آپ کے پلتے تھے، اب ٹکڑوں پہ آپ کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عائشہ اکبر کی آواز میں آپ لوگ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے۔ اپنی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں ہنا نیازی اور میرے ساتھ ہیں وقار احمد۔ ناظرین، آج کی یہ 2 گھنٹے کی خیر رمضان ٹرانسمیشن اس حوالے سے بہت خاص ہے کہ ہم بہت اہم ترین موضوعات پر بات کرنے جا رہے ہیں۔
آج بات کریں گے چاند رات کی فضیلت پر، جبکہ دوسری طرف یہ بھی بات کریں گے کہ ہمارے عمومی رویے اور اس فضیلت والی رات کے مابین کس قدر فاصلہ ہے۔ اس ٹرانسمیشن میں مستنصر حسین تارڑ ہماری نشریات کا حصہ ہوں گے اور ان کی کتاب غار ہرا میں ایک رات کا 8واں اور آخری حصہ پیش کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر بات کریں گے اور یہ موضوع ہے الزائمر کے مرض کا۔ محتاط اندازے کے مطابق ملک بھر میں 10 لاکھ افراد اس مرض میں مبتلا ہیں۔ الزائمر کے بارے میں مغالطوں پر بات ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کچھ بھول جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو الزائمر ہے، یہ ترجیحات کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں چابی ہے اور تالا بھی ہے اور آپ یہ بھول گئے اور کہ چابی اور تالے کا باہمی تعلق کیا ہے تو اور چابی سے تالا جو ہے وہ کھولنا کیسے ہے، تو یہ ایک تشویشناک بات ہے۔ غالب کا شعر جو ہے وہ شاید الزائمر جو مرض ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے کہ یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگار تاکہ نسیاں ہو گئے۔ لیکن اس پورے الزائمر کے حوالے سے ایک تو یہ چیز آپ کو بتانا ہے کہ پاکستان میں واحد آرگنائزیشن کون سی ہے جن سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور سب سے بنیادی چیزیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایسے فرد پہ جس پہ آپ کو ہو کہ یہ الزائمر کا اس کو مرض ہے، تو اس کے حوالے سے وہ کون سی سمٹمز ہیں، وہ کون سی علامات ہیں، بہت ہی تفصیل سے ہم الزائمر پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں چاند رات اور اس کی فضیلت اور ہمارے عمومی رویوں پر۔ بالکل، آج ہم بات کریں گے چاند رات کے حوالے سے۔ چاند رات ایک انتہائی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے۔ آج ہم اپنے رویوں کو اگر دیکھیں تو چاند رات کو عجیب منظر دکھائی دیتے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ تو تربیت کا مہینہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چاند رات کو جو ہمارے ہاں سڑکوں پر رویے نظر آتے ہیں یہ ہماری تربیت کا عکس ہے؟ یقیناً نہیں۔ اسی موضوع پر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر حسین جعفری، سیکریٹری جنرل الزائمر سوسائٹی پاکستان، اور پروفیسر ناصر محمود صاحب۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب کی طرف آؤں گی۔ بہت شکریہ، آپ دونوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ چاند رات کی اسلام کی روح سے کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات دراصل یہ ہے کہ چاند رات جو ویسے تو ہر مہینے کی آخری رات چاند رات ہی ہوگی، نیا مہینہ اور نیا چاند آتا ہے، لیکن ہم جس کو یاد رکھتے ہیں وہ یہی ہے جو ایک عید الفطر کے حوالے سے ہے، چونکہ آنے والے مہینے کا پہلا دن عید کا ہوتا ہے، تو اس رات کو چاند رات کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کو ویسے چند احادیث میں امام طبرانی نے اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے لکھا۔ اچھا، لیلۃ الجائزہ یعنی انعام ملنے کی رات ہے، انعام ملنے کی، اور یہ وہ رات ہے۔ آگے احادیث انشاءاللہ العزیز میں کوٹ کروں گا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ آخری رات رمضان کی آتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ جس شخص نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو اس کی اجرت کیا ہونی چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کریم اس کو اس کی پوری جو مزدوری ہے ملنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت پھر اپنی قسم اٹھاتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری ہیبت کی قسم، مجھے میرے مقام اور مرتبے کی قسم، آج جس نے بھی اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، پورے ماہ رمضان میں قیام کیا، صیام کیا، ان کو میں آج کے دن بخش دوں گا۔ اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے جاؤ آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ انعام ملنے کی رات ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو آپ نے ابھی گفتگو کی کہ ہم لوگ بازاروں میں یا ٹھیلوں پر، ابھی تو خیر وہ چیزیں بھی ماند پڑ گئیں کورونا کی وجہ سے، کچھ SOPs کے تحت کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ادارے بھی روک رہے ہیں، کوئی پولیس بھی ہے، کوئی دوسرا تیسرا، لیکن واقعی جب مارکیٹس کھلی ہوتی تھی تو لوگ پورے مہینے کے ماہ رمضان کے بعد جب انعام لینے کی باری آتی تھی تو کسی اور لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی جہاں انعام مل رہا ہے ہم اس انعام کو لائٹ لے لیتے ہیں، ہم اس انعام کو لینے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے۔ اس رات کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے حضور قیام کرتے، اللہ کے حضور حاضر ہوتے، اپنا انعام لے کے اپنے گھر کو لوٹتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو اس آخری رات میں بھی حضور علیہ السلام گھر سے واپس آ جاتے اور عشاء سے صبح تک مسجد میں گزار دیتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کئیوں نے ایسے کیا کہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں ٹھہر گئے دیر تک، اور پھر واپس گھروں کو جا کے انہوں نے آرام کیا اور صبح کی نماز اور پھر نماز عید کے لیے تشریف لائے۔ تو یہ رات بنیادی طور پر آپ یوں کہہ لیں کہ انعام ملنے اور اجرت ملنے کی رات ہے، جس میں ہمیں اللہ سے اجرت لینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ چاند رات اور خوشی کا ایک باہمی تعلق کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو وہ بیسیکلی تو ان کے ذہن میں تو ایک سیلیبریشن ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے تو جذبات کی کوئی بھی فارم، یعنی اگر آپ بہت زیادہ دکھ میں ہیں یا رنج میں ہیں
تو ایکسٹریم اس شکل میں بھی آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ چیخو پکار نہ کریں یا بین نہ کریں. رونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن اچھا جب دوسری سائڈ پہ ہم جاتے ہیں, جب آپ اوورلی ایکسائٹیڈ یا ایکسائٹمنٹ شدید ہیجان کی جو کیفیت ہے, تو اس میں بھی آف کورس کوئی بھی اس طرح کی چیز جو دوسروں کو متاثر کرے, مثلاً آپ شدید چیخو پکار کر رہے ہیں یا شور کر رہے ہیں یا موٹر سائیکل ون ویلنگ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں, تو یہ تو بالکل اسلامی تعلیمات سے تو متصادم ہے. دین ہے ہی نا خیر الامور اوسطها. جی. دین اسلام نے انسانوں کو ہر طرح کی انتہا پسندی سے روکا ہے, وہ رویوں کی ہو, وہ سوچ اور فکر کی ہو, وہ عقائد میں ہو, کسی بھی قسم کی انتہا پسندی کو دین کنڈیم کرتا ہے. دین کہتا ہے امتاً وسطاً. ہماری جو خوبی بیان کی گئی اللہ رب العزت نے کہ تم بہترین امت ہو, تمہیں امت وسط کہا گیا, ہمیشہ درمیان. ہر قسم کے حالات میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا, اور جو خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا غم میں اور خوشی میں, یہ حیوانات کی کیفیت ہے. حیوانات نہیں کنٹرول کر پاتے. جس کو انسان کو خوشی میں اور غم میں اللہ کی یاد نہ رہے اور اپنا انسان ہونا یاد نہ رہے, اپنی ڈگنیٹی کا لحاظ نہ رہے, تو ایسا انسان تو پھر انسان نہیں ہے. خوشی ضرور بنائیں, خوشی کے اچھے کپڑے پہنیں, ملیں, کھانے اچھے پکائیں, تقسیم کریں, اور اس میں غریبوں کا خیال رکھیں, مسکینوں محتاجوں کو اپنے ساتھ خوشی میں شامل کریں. وقار صاحب, میں ایک چیز سمجھتا ہوں, اگر ہم بحیثیت مسلم دیکھیں تو ہماری عیدیں, ہماری خوشیاں مطلب بے رنگ اور بے کیف ہیں. مسلمانوں کی جو کیفیت ہے اس وقت دنیا میں, ہم ترقی کی راہوں سے بہت دور جا چکے ہیں, ہم تنزل میں جا چکے ہیں. دنیا میں ہماری عزت, وقار, مقام, مرتبہ سب کچھ کھو چکا ہوا ہے. اچھا, اس وقت اصولاً ہمیں چاہیے ہمارے نوجوانوں کو, بڑوں کو اپنی ذمہ داری کی طرف آئیں. خوشی میں اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, علم میں, اخلاق میں, کردار میں اپنی تربیت پر زور دینا چاہیے. ہمارے لیے آج کا زمانہ خوشیوں کا زمانہ رہ نہیں گیا. ہماری اس ٹرانسمیشن میں علامہ عمران بشیر صاحب ہوا کرتے, تو یہ غالباً گزشتہ ہفتے کی بات ہے, اور میرے علم میں یہ پہلی دفعہ یہ بات آئی. بڑی انہوں نے خوبصورت بات کی, پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پڑوسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو گھر ہے اور اس کے آس پاس جو لوگ ہیں وہی صرف پڑوسی ہیں. اگر آپ کسی ٹریفک سگنل پہ رکے ہوئے ہیں تو اس وقت ان لمحات میں وہ آپ تمام لوگ جو آپ کے سائڈ پہ ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں. آپ کسی کراؤڈ میں ہیں تو اس وقت جو سائڈ پہ لوگ ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں. اور وہ کووڈ کے حوالے سے بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ مطلب آپ کو بہت رسپانسبل اور بڑا ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا نا, وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ, یہ جو پڑوسی کی تقسیم کی ہے, ایک ساتھ کا گھر والا, ایک ساتھ بیٹھنے والا. اس وقت میں آپ کا پڑوسی ہوں, یہاں بیٹھا ہوں, صاحب بالجنب سے کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقل پڑوسی کے برے ہونے سے اللہ سے پناہ مانگی ہے. یا تو میرے آپ کے 2 گھنٹے ہیں نا, ہم جیسے بھی ہوں گے گزر جائیں گے, لیکن جب گھر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, ہمیشہ مستقل رہنا ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے پناہ مانگی, یا اللہ جو ساتھ کے گھر والا ہے, جس کے ساتھ ہمیشہ کا کافی لمبا عرصہ رہنا ہے, اس کا شر نہ ہو, ہمیں اس سے محفوظ رکھنا. اب یہ انسانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہمیں مثال ہے, ہم اتنی عبادات کرتے ہیں, پورا ماہ رمضان ہم نے کوشش کی, اور اگر آ کے آخری رات میں وہ ساری چیزیں ہم بھول کے کچھ اور رنگ دکھانے لگے, تو اٹ مینز کہ ہم نے پورا رمضان شوق سے کچھ نہیں کیا. بالکل. اگر ہم شوق سے کرتے ہوتے تو 21 days a habit, جی, یہ مور دین انف تھے. یعنی 30 days 29 days یہ مور دین انف تھے ہماری تربیت کرنے کے لیے, ہمارے نفس کو تہذیب سکھانے کے لیے, ہمیں ایک کنٹرول میں لانے کے لیے بہت تھے. بالکل ایسے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکا تو اٹ مینز کہ ہم خوشی سے نہیں, ہم بس مجبوراً لگے ہوئے تھے. جو ہی وہ مجبوری ہٹی تو ہم فوراً پھر وہ چیزیں دکھانے لگے جو بیفور رمضان تھی. تو رمضان نے ہمارے اوپر پھر اثر نہیں کیا. پروفیسر صاحب, کون سی ایسی عبادات ہیں جو چاند رات کو ہمیں کرنی چاہیے؟ دراصل میں آپ کو بتاؤں, حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں, میں ایک چیز اپنے ناظرین کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں. بنیادی طور پر تو ہر رات ایسی ہے کہ اس میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے, انسان اللہ سے جو سوال کرے اللہ رب العزت عطا کرتا ہے. یہ آج تو چاند, آج یا کل کی رات چاند نکل آنے کی صورت میں چاند رات ہے, اس پر بات کرتا ہوں. میں بتا دوں, میرے سمیت ہر ایک کو غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے. اللہ رب العزت, یہ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا, حدیث صحیح ہے کہ ہر رات میں اللہ رب العزت ایک لمحہ آتا ہے کہ بندہ جو سوال اس سے کرتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے. اور یہ ہر رات کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جو تشریف لاتا ہے اپنی شان کے مطابق, ہر رات آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے, اور رات کو جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اللہ اپنا دروازہ کھول لیتا ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. بنیادی چیزیں جو چاند رات, جمعرات کی رات, عید کی رات, شب برات, شب لیلۃ القدر, ان ساری راتوں کا ایک فلسفہ بتا دوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. بے شک. اللہ ہمیں بلاتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے رات کو مجھ سے باتیں کریں.
اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تنہائی میں مجھ سے کچھ مانگیں، اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے، ایسے نہیں ہے، یہ احادیث ہے اور سچی ہے۔ میرے آقا کا فرمان کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ حل میں مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ اللہ قضا ساری رات۔ لیکن جب یہ خصوصی راتیں آتی ہیں، مخصوص راتیں، ویسے تو رات کے پچھلے پیر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فضیلت بیان کی، فرمایا جو رات کو سورہ الدخان پڑھ کے سو جائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جو رات کو حامیم السجدہ پڑھ کے سو جائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جو رات کے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات، جو تسبیح فاطمی ہر نماز کے بعد کی ہے، آقا علیہ السلام نے رات کو سوتے وقت بھی اس کی تعلیم دی ہے، جو شخص یہ پڑھ کے سو جائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ پھر 4 کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ 25 ٹائمز ایچ، یعنی 100 مرتبہ ان کو کر لے، اللہ رب العزت اس کی معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص رات کو آخری 4 قل پڑھ کے، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان 4 کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سو جائے، اگر رات کو فوت ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دے گا۔ اتنی تعلیمات ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کوئی خاص شکل میں ہو تو وہ عبادت ہے۔ پروفیسر میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ سے بلکہ پوچھوں گا کہ ایک تو ایک عبادت کا یہ والا مفہوم ہو گیا، ایک حقوق العباد والا ہو گیا، اور اس وقت جو کرونا کی صورتحال ہے تو چاند رات کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک بہت خوبصورت طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آس پاس ایک نظر رکھیں، پڑوسیوں پہ نظر رکھیں، بہت اچھی بات آپ نظر رکھیں، اور اس سے زیادہ سیلیبریشن میرے نہیں خیال کہ مطلب دنیا میں ایدی صاحب اور یہ جو لوگ ہیں ان سے زیادہ خوشی کسی کو ملی ہو، جو جینیئن خوشی ہے وہ تو یہی ہے۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت، جو کسی غریب کی مدد کر کے خوشی نصیب ہوتی ہے نا وقار صاحب، وہ زندگی کے کسی کام میں خوشی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر انسان کو کسی کی مدد کر کے بھی خوشی نہیں ہوتی تو سمجھے اندر دل مردہ ہو رہا ہے۔ یہ بات آپ نے جو کہی ہے، ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کعبہ مسجد نبوی شریف میں کوئی دیر و حرم میں جا کے خدا کی تلاش ہوتی ہے نا، ہم سجدوں میں خدا کو تلاش کرتے ہیں۔ حیران کون ہے، ایک حدیث پاک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، قیامت کے دن ایک عجیب سوال ہو جائے گا، ایک عجیب سوال، ساری نماز وغیرہ سے ایک انسان کامیاب ہو گیا، ایک سوال ہوگا، اللہ رب العزت پوچھے گا میرے بندے میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی، جی بالکل بالکل، مرض تو ولم ادتنی، حدیث کے الفاظ ہے اور حدیث صحیح ہے، میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اس سے آپ کو اندازہ لگانے کا حقوق العباد جو ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ پروفیسر میں تھوڑی دیر کے لیے جانا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کی طرف، کیونکہ ہمارے ایک الزائمر کا بڑا ایک اہم موضوع ہے۔ ڈاکٹر صاحب الزائمر جو ہے اس کے حوالے سے یعنی پاکستان میں ایک پھیلتا ہوا، مطلب 10 لاکھ افراد غالباً، ایک ایسٹیمیٹ تو یہ بھی ہے۔ میں سب سے پہلے میں چاہتا ہوں بہت بیسک سے ہم آئیں، کیونکہ الزائمر کے حوالے سے بہت سارے مغالطے ہیں، آپ تھوڑا سا ان ٹرمز کو بھی تھوڑا واضح کر دیں کہ ڈیمنشیا کیا ہے، الزائمر کیا ہے، اس کے علامات کیا ہیں، تو آپ بہت بنیادی علامات کی طرف ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی میں پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو الزائمرز یا ڈیمنشیا ہے یہ دماغ کی ہماری بیماری ہے، اور ڈیمنشیا جو ہے اس کے اندر بہت ایک گروپ آف ڈیزیزز ہے۔ جی الزائمر جو ہے وہ 70% اس گروپ کا الزائمرز ہے، اور اس کے علاوہ 23% اور بیماری ہیں۔ تو یہ ڈیمنشیا، کبھی ہم ڈیمنشیا ورڈ یوز کر لیتے ہیں، کبھی الزائمرز یوز کرتے ہیں، انٹرچینجبلی یوز ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بیسکلی ہوتا یہ کہ ہمارے دماغ کے اندر، یہ دماغ میں بیماری ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے جس طرح ہمارے دماغ کے سیلز ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے بلب ہیں جی، اور یہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، فنکشن کر رہے ہیں، جل رہے ہیں، بجھ رہے ہیں، تو اس کی جو درمیان میں جو وائرنگ ہوئی ہوئی ہے اس وائرنگ میں خرابی ہو جاتی ہے، وہاں پلیک لگ جاتا ہے، ڈفرینٹ قسم کی پرابلم ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بلب بجھ جاتے ہیں، یعنی بلب جو ہمارے برین سیلز ہیں دے ڈائی، وہ جب مر جاتے ہیں تو جو وہ پارٹ آف برین ہے اس کا جو فنکشن ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے، اور یہ پھر بیماری بہت گریجولی بڑھتی ہے، ایک حصے سے سٹارٹ ہوتی ہے پھر باقی جو برین کے حصے ان میں بھی جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ جو مریض ہے اس کی جو علامات ہیں وہ مزید بگڑتی جاتی ہیں۔ تو جو سب سے پہلی علامت جو سامنے آتی ہے عموماً، جو سب سے ویزیبل سمٹم ہوتا ہے وہ ہوتی ہے میموری لاس، اور وہ بھی ریسنٹ میموری لاس، یعنی آپ کو ابھی کی بات کوئی بھول گئی، میں آپ سے ملا میں بھول گیا، میں نے کھانا کھایا میں بھول گیا، میں نے نماز پڑھی میں بھول گیا، میں کہیں گیا میں بھول گیا۔ تو جو یہ ہمارا ٹیمپورل ریجن ہے یہاں سے یہ بیماری سٹارٹ ہوتی ہے، یہاں ہماری ریسنٹ میموری سٹور ہوتی ہے۔
اور یہ گریجول پروسیس ہے. میں نے کہا بیماری بڑھتی ہے آہستہ آہستہ. پہلے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, آپ کو پتہ لگتا ہے کہ تھوڑی نہیں, آپ نے اپنے والد سے کہا نہیں ہے آپ نے بھی کھانا کھایا, نہیں میں نے نہیں کھایا, وہ آپ سے انسسٹ کریں گے. تو یہ پھر بیماری بڑھتی ہے اور باقی برین کے حصوں میں جاتی ہے. پھر آپ کا جو لاجک, ریزن, آپ کی جو باقی کیلکولیشنز, وہ ساری گریجولی جو ہے نا وہ افیکٹ ہوتی جاتی ہیں. اور اس میں ایک خاص طور پہ کئی دفعہ جو فیملی والے ڈینائل میں ہوتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ان کو پرانی باتیں تو وہ بالکل یاد ہیں. ہاں جی بالکل. تو بیسکلی جو ہماری اولڈ میموریز ہیں نا, جو لانگ ٹرم میموریز ہیں, وہ بالکل اینڈ کی طرف جاتی ہیں. وہ جس پارٹ آف دا برین میں ہے وہاں یہ بیماری اینڈ کی طرف جاتی ہے. تو یہ بیسکلی ریسنٹ میموری سے ہمیں سٹارٹ ہوتی ہے, ہمیں جہاں سے ویزیبلی پتہ لگتا ہے, اور پھر ڈائگنوزز اور آپ کو سارا. ڈاکٹر صاحب بہت انیشیل سٹیجز پہ, یعنی کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ ویسے ایک میموری لاس ایجنگ کی وجہ سے ویسے بھی ایک پروسیس ہے, بالکل وہ ہے یا یہ الزائمر ہے؟ یعنی کس طریقے سے ہم شروع میں اگر ہم آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں تو. اور وقار صاحب بہت اکثر دیکھا بھی گیا ہے کہ اگر ہمارے والدین کو کچھ بھولنا شروع ہو جاتا ہے, ہمارے دادا دادی ہوتے ہیں, اگر ان کو کچھ یاد نہیں آ رہا ہوتا تو ڈائمینشیا یا پھر الزائمرز کی طرف تو کسی کا دھیان جاتا بھی نہیں ہے. لوگ اس کو یہ لیبل کرتے ہیں کہ ہاں جی اس ایج فیکٹر ہے, بڑھاپے میں ہے, تو چیزیں ویسے ہی بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے اگر آپ لوکل دیکھیں نا, لوکلی ٹرمز کوائن کی ہوئی ہیں, یہ سٹھیا گئے ہیں. جی جی بالکل. سٹھیانا از بیسکلی 60s, 60 سال کی عمر, بالکل. پنجابی میں کہتے ہیں 70-72 ہو گئے ہیں. تو آئی تھنک کچھ ہم نے نا کچھ چیزیں کوائن بھی کر لی ہیں اس میموری لاس کو وہ کرنے کے لیے کہ جی یہ بیسکلی کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف ایجنگ ہے. دس از ناٹ جسٹ ایجنگ. اگر آپ کی میموری, ہر آدمی کو میموری لاس ہوتا ہے, کوئی آپ چیزیں بھول جاتے ہیں. مثال کے طور آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, آپ کو ایک دم بلینک ہوتے ہیں, آپ کو یہ یاد نہیں آتا آپ جا کہاں رہے تھے, آج دن کیا ہے آپ بھول جاتے ہیں, کسی کا نام آپ بھول جاتے ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, اس کو ہم کہتے ہیں پری آکوپیشن ہے. آپ کے دماغ میں اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے کچھ جو ان امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ کئی دفعہ پیچھے چلی جاتی ہیں اور آپ کو اس ٹائم یاد نہیں آتی. پرابلم ہوتی ہے جب آپ کو وہ چیزیں ریکال ہی نہ ہو سکیں. چاہے جتنی آپ کوشش, آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, آپ کے آج کیا دن ہے آپ ریکال نہ کر سکیں, آپ کہیں گئے آپ ریکال نہ کر سکیں, تب اس کا مطلب ہے کہ وہاں کو پرابلم آ گئی, وہاں کو ڈیمنشیا کسی ٹائپ کا آ رہا ہے, سیٹ ان کر رہا ہے, اور وہاں پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر انیشیل سٹیجز پہ یہ ہو جائے, مریض آپ کے پاس پہنچ جائے, تو کتنا امکان ہے اس کے علاج کا؟ یعنی اس پروسیس کو ہم سلو کر سکتے ہیں یا کیا؟ جی, الزائمرز خاص طور پہ جو ڈیمنشیاز جو ہے نا یہ irreversible ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح وہ برین سیل جو مر گئے ہیں وہ دوبارہ ری جنریٹ نہیں ہوں گے, مگر ہم جو اس کا پروسیس آف ڈکلائن ہے, یہ ایک بڑھتی ہوئی, میں نے آپ کو بتا بیماری بڑھتی ہے, اس کا جو ڈکلائن پروسیس ہے ہم اس کو سلو ڈاؤن ضرور کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے دوائیاں بھی موجود ہیں, اور اس کے لیے جو گھر کے اندر ہمارا جو ماحول ہے, جو کوالٹی آف لائف اس پیشنٹ کی ہے امپروو کرنے کی, وہ بہت ساری ضرورت ہے. یہاں میں ایک چیز آپ سے خاص طور پہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں یا معاشرے میں ایک بہت بری سی ایک عادت ہے, حالانکہ ہم ایک اچھی انٹینشن میں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پیرنٹس بڑے جب ریٹائر ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں بس اب آپ نے کوئی کام نہیں کرنا, اب آپ لیٹ جائیں, آپ نے صرف مسجد تک جانا ہے اور آپ نے بالکل کچھ نہیں کرنا. تو انسان کی جو ویسے جو اچھی خاصی کوگنیٹو اور جو دوسری فزیکل ایبلٹیز ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے بالکل ختم ہوتی جاتی ہیں, بیکاز وہ موو ہی نہیں کرتا. اور جو خاص طور پہ جو الزائمرز والے لوگ ہیں ان کو تو پھر ایکسٹرا آپ کو ایک پریکاشن اور کیئر دینی پڑتی ہے, سو دیٹ جو ان کا ڈکلائن ہے, جو ڈاؤن ہل پروسیس ہے, اس کو آپ سلو ڈاؤن کر سکیں اور ان کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کر سکیں. اچھا, یہ اگر irreversible جس طرح آپ نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہت کریٹیکل ہو جاتا ہے کہ آپ بہت جتنا انیشیل سٹیجز پہ آپ پہنچیں گے تو اتنا اس مریض کا چانسز زیادہ ہیں اس کے سلو ڈاؤن پروسیس اور اس تمام کا, تو وہ ایکچولی اس ٹائم پہ پہنچنا زیادہ ضروری ہے. مطلب بجائے اس کے جتنا ورسٹ ہوتا جائے گا بالکل ارلی ڈائگنوسس جو ہے نا وہ سب سے کریٹیکلی امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے ہم نے 70-72 کہتے ہیں نا سٹھیا گئے ہیں, ہم اس کو ایج کے ساتھ ریلیٹ کرتے رہتے ہیں. ایج میں ضروری ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ میجورٹی آف دا ٹائمز یہ 65 کے بعد آتی ہے, مگر اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. تو اگر ہم اس کو ایج ریلیٹڈ اس میں کرتے رہیں گے اور فیملی ڈینائل کے اندر چلی جائے گی کہ نہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ اس بندے کی ہیلپ بھی نہیں کر سکیں گے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو ڈاؤن ہل پروسیس ہے, جو اگر آپ اچھی طرح کیئر کریں تو 10 سال بعد جو ٹائم آنا ہے وہ ہو سکتا ہے 1.5-2 سال کے بعد آ جائے, بیکاز آپ نے اس چیز کو دیکھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم آپ سے بڑی تفصیل سے بات کرنے کے پاکستان میں کہ کون سے ادارے ہیں جو اس حوالے سے, یعنی کسی کو اگر اس طرح کا ہے تو وہ کس سے فون یا رابطہ کرے, تو اس حوالے سے ہم آپ کے ادارے کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل سے بات کریں گے. ابھی ہم نے ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بالکل.
خیر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اب باری ہے آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ نکلے تیری تلاش کی. مستنصر حسین طاہر صاحب پوری رمضان ٹرانسمیشن جو ہے اس کا حصہ رہے اور ہم نے رمضان کے لیے بالخصوص ان کی جس کتاب کا انتخاب کیا تھا وہ ہے غار حرا میں ایک رات، اور غار حرا میں ایک رات کا آج نواں اور آخری حصہ ہے. تو دیکھتے ہیں غار حرا میں ایک رات نکلے تیری تلاش میں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں اور میں ہوں وقار احمد. غار حرا میں ایک رات جو ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے طاہر صاحب کی، محبت اور عقیدت کا ایک بہت ہی خوبصورت سفر ہے. اس پر بات چیت ہماری جاری ہے طاہر صاحب سے. طاہر صاحب، حضرت ماریہ قبطیہ کا آپ نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ میری پسندیدہ ماؤں میں سے ایک ہیں، اور حضرت ماریہ قبطیہ کے جو گھر ہے یا اس کی جو آثار ہیں یا جس جگہ وہ گھر ہوا کرتا تھا آپ اس طرف بھی گئے تھے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا حضرت ماریہ قبطیہ کے حوالے سے، کچھ تاریخی حوالے سے، اور یہ جو آپ ان کے گھر کی جانب گئے تھے اس حوالے سے. حضرت ماریہ قبطیہ کا تذکرہ ذرا کم ہوتا ہے جی. اور آپ جانتے ہیں کہ بھئی مصر میں ایک علاقہ ہے جہاں سے ان کا تعلق، رنگت ان کی جو تھی اسی طرح تھی جس طرح قبطی لوگوں کی ہوتی. یہاں میں ایک چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں جی. جس کی طرف ہمارے مبلغ حضرات وہ بہت کم دھیان دیتے، کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد نہیں ہوتی تھی، اور اس کے بعد حضرت حاجرہ جب ان کے نکاح میں آئیں تو حضرت حاجرہ بھی افریقی تھی. جب ان کے ہاں اولاد ہوئی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ظاہر ہے کہ ان کے وطن سے تھے، اور وہ مکے گئے، وہاں پہ اللہ کے حکم سے انہیں وہاں چھوڑا. تو آپ دیکھیے کہ حضرت اسماعیل کے خون میں آمیزش تھی اس رنگت والے خون کی جو کہ حضرت حاجرہ کا تھا. اسی حساب سے وہ لڑی جب چلتی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو وہاں تک وہ آمیزش آتی ہے نمبر ایک. اسی طرح حضرت ماریہ قبطیہ بھی تھی. تو ان کے لیے خاص جو میرے دل میں جو خاص ایک ہے، محبت کہہ لیں یا عقیدت کہہ لیں یا ان کے ساتھ لگاؤ ہے، وہ اس لیے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیٹے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے وطن سے ہوئے. اب ایگزیکٹلی تاریخ نہیں ہمیں نہیں بتاتی، کوئی کہتے 12 برس کے تھے یا 13 برس کے تھے جب ان کا انتقال ہوا. آپ جانتے ہیں، اور جس طرح دکھ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے ان کی قبر خود تیار کی تھی، اور وہ روئے بھی بہت تھے اس کے لیے. اور کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو رونے دھونے سے منع کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے چیخ پکار سے منع کیا ہے. میں نے رنج سے، میرا بیٹا ہے وہ فوت ہو گیا، تو مجھے میری آنکھوں میں آنسو نہ آئیں تو اور کیا ہوں. تو حضرت ابراہیم کے بارے میں متفقہ دور جو صحابہ کرام تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی شکل اتنی ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ جب یہ جوان ہوں گے، اور وہ بوڑھے صحابی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، تو جب انہیں اپنی طرف آتا دیکھیں گے تو ایک دم انہیں لگے گا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آ رہے ہیں. ان کی اتنی شکل ملتی تھی. چنانچہ ایک تو یہ نسبت ہے، اور دوسری جو روایت وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا مسلمانوں کو کہ جب تم مصر کا فلاں حصہ فتح کرو، اور اس میں وہ مقام تھے جہاں کہ حضرت حاجرہ بھی اور جہاں کی حضرت ماریہ قبطیہ بھی تھی، وہ مقام فتح کرو تو ان لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، کیونکہ میرا ان کے ساتھ ناتا ہے ننیال کی طرف سے بھی اور ادھر سے بھی. طاہر صاحب، آپ کی اس کتاب میں حد درجے محبت کا احوال ہے، عقیدت کا احوال ہے، لیکن باوجود ہم اس عقیدت یا محبت جس میں بے تکلفی کا ایک ہلکا سا شائبہ بھی ہوتا ہے، اس کو مین اسٹریم میڈیا پر بیان کرنے سے قاصر ہیں یا آپ سے پوچھنے سے قاصر ہے. وہ یقیناً ناظرین جو ہیں وہ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا یہ
بدقسمتی نہیں ہے کہ کیا یہ ہمارا معاشرتی زوال نہیں ہے کہ اس شدید عقیدت یا محبت کا اظہار جو ہے اس کو ہم کرنے سے معذور ہو جائیں کہ نہ جانے کون کیا سمجھ لیں؟ میں اس کا اظہار مناسب بھی نہیں سمجھتا. میرا خیال ہے آپ جانتے ہیں کہ شاید پہلی مرتبہ ڈیٹیل سے غار ہرا کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میری اپنی ذاتی واردات ہے. عشق جو ہوتا ہے اس کو افشا نہیں کرتے، آپ یہ نہیں بتاتے کہ آپ کو محبوب جو ہے اس کو کس نام کن ناموں سے آپ پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں. یہ پبلک کے لیے نہیں ہوتا، یہ ایک وہ منتو والا معاملہ ہوتا ہے. اگر وہاں سے قبولیت ہے جی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ رات کو غار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور تقریباً یعنی صبح کا وقت ہے جب کچھ زائرین اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان زائرین نے جو عقیدت کا مظاہرہ کیا، آپ کی ویڈیو بنائی، آپ کے ہاتھ چومے، وہ سارا قصہ کیا تھا؟ یہ آخری لمحے تھے تو شور سا برپا ہوا فجر کے قریب. تو کوئی ایرانی زائرین تھے، اور ایرانی زائرین کی اسپیشلٹی یہ ہے جی کہ ان کے پاس باقاعدہ نقشے ہوتے ہیں، وہ بڑا ویل انفارمڈ ہوتے ہیں جگہوں کے بارے میں. زبردست. تو وہ اندر داخل ہوئے. اب میں وہاں پہ بیٹھا ہوں، ٹارچ میرے پاس تھی، وہ ٹارچ میں نے جلائی تو ظاہر ساری رات بھی گزاری مسلح پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، آنکھیں میری سرخ ہو چکی ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جب مجھے دیکھا ہے تو ٹھٹک سے گئے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں نہ کرتا یہ ایسی جگہوں پہ. بالکل. تو میں نے پھر بلند آواز سے ان کو سلام کیا. تو ان میں سے ایک شخص پہلے آگے آیا، اس نے وعلیکم السلام کیا. میں نے اس کو تھوڑا سا بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں، یہ میرا نام ہے. تو اس نے کہا کہ آپ یہاں کب آئے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں کل شام آیا تھا، تو میں ساری رات یہاں رہے. میں نے کہا جی میں ساری رات رہا ہوں. صحیح. اس نے بتایا باقی لوگوں کو، اور اس کے بعد اس نے ریکارڈنگ بھی کی جو میں بات کر رہا تھا اس کی. تو جب اس نے بتایا ہے تو وہ جو بوڑھی خواتین تھیں موٹی موٹی اور انہوں نے چادری ہوئی، وقال جس طرح وہ آئی ہیں میرے پاس، اور جس طرح وہ انہوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے دیکھا ہے جس حسرت سے، یہ بہت بڑا انعام تھا کہ جو عقیدت تھی ان کی آنکھوں میں، اور انہوں نے میرے ہاتھوں کو چوما بھی، مسلح جہاں تھا اس کو چوما. تو پھر میں نے سوچا کہ میں نے کہا کہ اب یہ گھر تو نہ بنا لو نا اس کو، اس پر دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے. تو پھر میں نے اپنا مسلح سمیٹا، ساری چیزیں جو تھیں سمیٹی، اور میں غار سے باہر آ گیا. اور باہر آ کے اس کی بلندی پہ وہاں میں نے فجر ادا کی. وہ میں نے بتایا کہ بلی کو بھی میں نے دودھ پلایا تھوڑا سا. تو اس طرح وہ رات مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں خواہش ہے دوبارہ. میں نے کہا نہیں، اس لیے کہ اب مجھ پہ وہ واردات نہیں ہوگی، وہاں اور لوگ بھی ہوں گے اور مجھ پہ وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی. وہ جو میرا کانسیپٹ ہے ایک خواب کا، ایک سراب کا، ایک خوش نصیبی کا، وہ آخری دموں تک میرا ساتھ دے گا. ناظرین، غار ہرا میں ایک رات ایک خوبصورت سفر نامہ، عقیدت اور محبت کا ایک سفر نامہ اور ایک علمی کھوج اور تحقیق کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. اس کو آپ ضرور پڑھیے گا. یہ جو پروگرام تھا، اس پروگرام میں تمام باتوں کا احاطہ کرنا بالکل ناممکن تھا. آپ یوں سمجھیے کہ یہ اس کتاب کی جھلکیاں تھیں. اس کتاب میں 200 سے 300 صفحے جو ہیں وہ صرف ایک رات کے بارے میں ہیں، اور وہ ایک رات کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی بہت ہی تفصیل سے ڈاکٹر صاحب ذکر کرتے ہیں غار ہرا میں کیسے انہوں نے ایک رات گزاری. اور پھر اس میں تحقیق بہت ہے، بہت سے ریفرنسز آپ کو ملیں گے، اور محبت اور عقیدت تو یقیناً ہر جگہ ہر صفحے پہ ہے. تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا اور دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش. دل الفت سرکار
بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار، بسانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ، کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ، بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے، بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عائشہ اکبر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور کر رہی تھی، بہت شکریہ عائشہ آپ کا۔ پروفیسر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں چاند رات کے حوالے سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عیدین کی راتوں کے لیے، عیدین کی رات، میں اس کو پھر وہی بات کہتا ہوں، اس کو جب چاند رات کہتے ہیں نا تو فیلنگز کچھ اور آتی ہیں، اس میں فیلنگز میں پھر چوڑیاں، پھر مہندیاں آ جاتی ہیں، ہمیں ان کو ختم کرنا ہوگا، وہ محدود وقت کے لیے اپنے گھروں میں کریں، بازاروں میں رش کرنا خاص طور پر ان ایام میں جب کرونا کے دن ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک نے اس طرح کی مذہبی تقریبات اپنے طور پر کر کے انہوں نے دیکھ لیا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کافی ہیں، آقا علیہ السلام نے ایسی صورتحال میں ہمیں ایک دوسرے سے بچنا چاہیے، اور ہر انسان جو ماسک پہنے یا دوسرے سے دور رہے تو اس نیت سے کہ میں اسے خود سے محفوظ کر رہا ہوں، یہ نیت نہ لے کر چلیں کہ میں دوسروں سے بچ رہا ہوں،
ہاں جی یہ نہیں، دوسروں کو خود سے بچا رہا ہوں، ایک تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جب عیدین کی راتیں آتی ہیں، عیدین کی راتیں، عید کی رات، یہ ان 5 بابرکت راتوں میں ہے جن میں رب ذوالجلال انسان کی دعاؤں کو پوری توجہ، شفقت اور محبت سے سنتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا من قام لیلتہ العیدین، امام دارمی نے اس کو روایت کیا کہ جو شخص عیدین کی رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے، عیدین کی رات قیام کرنے والے کا دل اس دن بھی مردہ نہیں ہوگا، اس کا دل رب ذوالجلال زندہ رکھیں گے. ماشاءاللہ. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان راتوں کو ہم زندہ کر لیں. بہت. ڈاکٹر صاحب، الزائمر کے حوالے سے ہم نے علامات پہ بھی بات کی، ہم نے اس کے علاج پہ بات کی، اس کی مغالطوں کے حوالے سے ہم نے بات کی. میں چاہتا ہوں کہ کوئکلی ایک میسیج الزائمر کے حوالے سے جو بھی آپ دینا چاہیں. جی، پہلے تو میں شکریہ ایکسپریس نیوز کا کہوں گا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا، اور آپ کے توسط سے میں لوگوں کے ریکویسٹ کروں گا کہ جی وہ پلیز سامنے آئیں. ان کے اگر کرب و جوار میں کوئی الزائمرز کے پیشنٹس ہیں تو ان کو بتائیے، اگر انہوں نے یہ ہمارا پیغام آج کا سنا ہے کہ بھئی یہ الزائمرز ہو سکتا ہے، ان کا ارلی ڈائگنوزس ہو سکتا ہے، ہم کسی قسم کی کچھ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہم سے رابطہ کیجئے، نمبر آپ کے یہاں چل گیا، دوبارہ بھی اسکرینز پہ دوبارہ آ جائے گا. لوگ ہم سے رابطہ کریں، ہم جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھنے والے ہیں، اگر وہ ہماری کچھ کسی قسم کی مدد کر سکیں، فائنینشیل مدد کر سکیں، وہ ریکویسٹ ہے. ہم والنٹیئرز بہت سارے چاہتے ہیں جی، ہم چاہتے ہیں ینگ جنریشن، اولڈ جنریشن، جو بھی ہماری ہیلپ کر سکے اویئرنیس کریٹ کرنے میں، کسی بھی قسم کی، وہ ان کے پاس 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہیں ہفتے میں، مہینے میں، وہ ہمیں ضرور ہم سے رابطہ کریں. ہم وی وڈ لو ٹو ہیو دیٹ. اور ایک لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ میرا حکومت کے ساتھ بھی ریکویسٹ ہے کہ جی الزائمرز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ بہت بڑا بنتا جائے گا جیسے جیسے ہماری ایوری لائف سپین بڑھتی جائے گی. یہ الزائمرز ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا جائے گا. ابھی تک کسی قسم کی کوئی سہولت الزائمر ریلیٹڈ ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں. جو ہم سروسز ایز این جی او پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی سروس نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سے دیکھا جائے تو آپ کی آرگنائزیشن کو تو بہت زیادہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، والنٹیئر کے حوالے سے بھی، ڈونیشن کے حوالے سے بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ واحد آرگنائزیشن ہے، اور پاکستان میں 10 لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں وہ الزائمر کے شکار ہیں. پروفیسر، میں چاہوں گا کہ اگر ہم آپ کے کوئی وظیفہ ایک تو آج کا وظیفہ بتا دیجیے، تاکہ پھر اس کے بعد ہم دعا کی طرف جائیں. سورہ آل عمران کی جو آخری رکوع ہے، جی، جو شخص رات میں اس کی تلاوت کر لے گا، عالم ان فی خلق السماوات والارض سے شروع ہوتا ہے، اینڈ تک ایک رکوع ہے. جو شخص اسے پڑھ لے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے پوری رات کے قیام کا اجر ملے گا. تو ہر رات انسان پوری رات تو قیام نہیں کر پاتا، تو اس کو عشاء کے ساتھ پڑھ کے سو جائے گا تو پوری رات قیام کا اجر ملے گا. اس پر عمل کر لیں. دوسرا، دعا کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کل کا ہمیں روزانہ ملے اگر چاند نظر آ گیا، تو یہ آخری اگر رمضان ہے تو اللہ رب العزت ہمیں اس میں معاف فرما دے. دعا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا من جمیع الحاجات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر انک انت سمیع قریب مجیب الدعوات. اے رب ذوالجلال، مالک کائنات، خالق ارض و سما، یہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہونے لگا ہے. مولا کریم، ہم نے تیرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پڑھی، حضور کا یہ فرمان سنا کہ جس شخص نے ماہ رمضان پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ لے سکا وہ ہلاک ہو گیا. اے رب ذوالجلال، تو نے سحری افطاری میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو معاف فرمایا. یا اللہ، تو نے لیلۃ القدر میں لوگوں کو معاف کیا. ہر لمحے تیری رحمت، تیری بخشش، تیری عنایات بے انتہا لوگوں پر برستی رہی ہیں. ہمیں معلوم نہیں ہے میرے مالک کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی تو اس سے لے سکے یا نہیں لے سکے. رب ذوالجلال، آج اگر یہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہوتا ہے یا کل ہم سے جدا ہوتا ہے، اے اللہ اس حال میں ہم سے رمضان کو جدا کرنا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو. یا اللہ، ماہ رمضان ہم سے اس حال میں جدا ہو کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو. تیرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو چکی ہو. اے رب ذوالجلال، ہمیں ان لوگوں میں سے کرنا جن کو تو نے معاف فرما دیا. اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جن پر تو ناراض ہوا. اے اللہ، ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. مولا کریم، اس ماہ رمضان کی
برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں نیک اور صالح کردار عطا فرما، ہمیں اچھا اخلاق نصیب فرما، ہمیں اپنے بندوں کی محبت نصیب فرما دے۔ میرے مولا کریم ہمیں اپنے مسکین محتاج بندوں کا خیال رکھنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما جو تیرے خوف سے لرزتا ہو، ایسی زبان جو تیری یاد میں، جو تیرے ذکر میں ہمہ وقت رہتی ہو، ایسی آنکھ جو تیرے خوف سے برستی ہو۔ یا اللہ ایسی جبیں عطا فرما جیسے تیری بارگاہ کے سجدوں کی حلاوت نصیب ہوتی ہو۔ یا اللہ ہمیں اپنے سجدوں کی لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے سجدوں کی لذت نصیب فرما دے، اپنی بارگاہ کے قیام کی لذت نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنی عبادت کی لذت نصیب فرما۔ مولا کریم ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے روزے اور عبادت کی لذتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ یا اللہ ہم عبادت میں وہ لذت، وہ سکون، وہ راحت محسوس نہیں کرتے جو تو نے اس کے اندر اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ مولا کریم ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما دے، ہمیں اپنی عبادت میں لذت عطا فرما، ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت میں لذت عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں ایسے بندوں میں فرما دے جو تیری خاطر زندہ رہتے ہیں، جو تیری مخلوق کی خاطر زندہ رہتے ہیں، جن کی زندگی ان کی اپنی خاطر نہیں ہوتی بلکہ مسکینوں، محتاجوں اور پریشانیوں، دکھوں میں مبتلا لوگوں کی مدد کے لیے ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمانا۔ میرے مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں اپنی بارگاہ سے عطا فرمانا۔ اے رب ذوالجلال ہمیں جب تک زندہ رکھنا، دین اسلام پر کاربند رکھنا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اللہم ربنا تقبل منا دعاءنا واستغفارنا واستقبالنا یا رب العالمین۔ اللہم اختم لنا شہر رمضان برضوانک والعتق من نیرانک۔ الہنا وربنا وخالقنا ورازقنا نحن خلق من خلقك لا تمنعنا من فضلك اللہم ربنا لا تردنا خائمین۔ اس کرونا مرض سے بھی ہمیں نجات عطا فرما۔ مولا کریم ہم پر اپنا کرم فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اب دیکھتے ہیں حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب خیر کی بات میں آج کون سی بات ہم کو بتا رہے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک آیا، اب اختتام کی طرف ہے۔ میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں، بہت سارے دوست کہتے ہیں کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں پہلے تو اپنی اصلاح چاہتا ہوں۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ طاہر اشرفی تو نے رمضان میں کیا تبدیلی اپنے اندر پیدا کی ہے؟ پھر میں لوگوں سے کہوں کہ لوگوں، میرے سننے والوں، دیکھنے والوں، آؤ رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا تو بدل جائے، تھوڑا جھوٹ چھوڑنے کی کوشش کریں، تھوڑی غیبت چھوڑنے کی کوشش کریں، تھوڑا اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کریں، سود سے دور ہو جائیں اور اپنے اللہ سے قریب ہو جائیں۔ اس دنیاوی جھنجھٹ میں، اس کے پیچھے بھاگتے 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 ایک اندھیرے گڑھے میں انسان گر جاتا ہے اور اس کے بعد کہانی ختم۔ یہ سوال پتہ نہیں آپ میں سے کبھی کسی نے اپنی اولاد سے پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا، لیکن آج ضرور پوچھئے گا کہ کیا انہیں نماز جنازہ آتی ہے؟ جب باپ یا ماں کا لاشا سامنے پڑا ہو اور بیٹے کو نماز جنازہ بھی نہ آتی ہو، لیکن باپ نے بہت بڑی جائیداد چھوڑی ہو، بڑی لیگسی چھوڑی ہو، بڑا کچھ چھوڑا ہو اور اس کی تعلیم کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہو، اس کے کاروبار کے لیے کیا کچھ کیا ہو، اور وہ جنازہ بھی نہ ماں باپ کا پڑھ سکے، تو یہ سوال تو پھر ماں باپ سے بھی کرنا بنتا ہے اور اس اولاد سے بھی جس کے لیے سارا کچھ کیا لیکن اسے اتنا نہیں بتا سکے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارے لیے دعا کیسے کرنی ہے۔ یہ بڑا سخت، غمناک اور کربناک المیہ ہے۔
ہمیں یہ فکر تو ضرور لاحق ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ٹائم پہ اسکول چلا جائے، جانا چاہیے۔ تعلیم انسان کا زیور ہے، تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن یہ کبھی فکر لائق ہوئی کہ جو قرآن ضابطہ حیات ہے میری زندگی کا، میرے بچوں کی زندگی کا، اسے اس کی طرف بھی تھوڑا سا متوجہ کر لوں۔ اگر میں نے اسے 6:30 یا 6 یا 5 بجے اسکول کے لیے اٹھایا ہے تو میں اسے 10 منٹ پہلے اٹھا کے اسے کہوں کہ بیٹا قرآن کا ایک صفحہ پڑھتے چلے جاؤ۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یہ آخری ایام ہے، آئیے عزم کر لیں، اپنے اللہ سے وعدہ کر لیں۔ وعدہ تو کر سکتے ہیں، ارادہ تو کر سکتے ہیں، ارادہ تو کر لیں کہ مالک تیری کتاب، ہدایت کی کتاب، وہ کتاب جس کو صرف سننے والا جو ہے اس پر بھی اللہ رحم کر دیتے ہیں۔ کہا قرآن جب پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، صرف اس کو سن لو اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر سننے پر، صرف سننے پر رحم ہے تو پڑھنے پر کیا ہوگا؟ یہ بھی تو ذرا سوچیں، اور اس پہ عمل کرنے پر کیا ہوگا؟ اس لیے آخری عشرے میں جب انعامات ملنے کی باری ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، رحمت اور آگ سے، جہنم سے آزادی کا اعلان ہونے والا ہے، یہ موقع ضائع نہ کریں، یہ موقع ضائع نہ کریں۔ ناظرین، آج میں پڑھ رہا تھا انسانوں کے حقوق، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے آئی، جس میں پڑوسی کا ذکر تھا۔ آج بڑے بڑے محلات میں ہم رہتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، ساتھ والے کا پتہ نہیں ہوتا کون ہے، یہ سچ ہے۔ اور اگر پتہ بھی ہے تو اتنا ہی ہے کہ کبھی وہ نکلا تو ہم نے سلام کر لیا، ہم نکلے تو اس نے سلام کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی تقسیم اس طرح ارشاد فرمائی کہ الجیران ثلاثہ، 3 طرح کے پڑوسی ہیں۔ ایک وہ ہے جس کا ایک حق ہے، لہو حق واحد، ایک وہ ہے وجار لہو حقان، ایک وہ ہے جس کے لیے 2 حق ہیں، اور تیسرا وجار لہو ثلاثہ، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں۔ فالجار الذی لہو ثلاثۃ الحقوق، جس کے 3 حق ہیں، وہ پڑوسی کون ہے؟ وہ ہے کہ وہ آپ کا مسلمان ہمسایہ ہے، مسلمان ہے، اس کا پہلا حق مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ پر ہے، دوسرا حق رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور تیسرا حق پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ 3 حق۔ دوسرا، وہ ہمسایہ جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں، اور وہ مسلمان ہے اور آپ کا ہمسایگی کا حق ہے۔ پہلا ہمسایہ کون ہے؟ کہ جو مسلمان ہے، آپ کا رشتہ دار ہے اور آپ کا پڑوسی ہے۔ دوسرا، مسلمان ہے اور آپ کا پڑوسی ہے۔ قربان جاؤں میں دین اسلام پر، آج اقلیتوں اور اکثریتوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہیں پر بھی غیر مسلموں کے حقوق کے معاملے میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے۔ کب تیسرا پڑوسی وہ ہے
کہ جو ہے تو مشرک، اسلام نہیں لایا، مسلمان نہیں ہے، اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت کا ماننے والا نہیں ہے، آخرت کے دن کا ماننے والا نہیں ہے، فرشتوں کا ماننے والا نہیں ہے، قرآن کریم کو کتاب اللہ ماننے والا نہیں ہے، لیکن ہے تمہارا پڑوسی، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں اور رمضان المبارک کے ان لمحات میں سب کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی اس وبا سے پوری انسانیت کو نجات دے دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔